حبیب صاحب، عمران خان صاحب نے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے. الگ الگ انہوں نے خطوط ارسال کیے چیف جسٹس کو بھی اور صدر پاکستان کو بھی، اور اس میں اپنے اعتراضات بھی اٹھائیں. وہی الزامات دہرائیں کہ ثابت ہو گیا کہ سازش ہوئی. دیکھیے عمر رباب، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے جو قانون کی راہداریوں میں جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کوئی آرگینک نہیں ہے. دراصل اس کو باہر سے ایک سازش کے ذریعے آرکسٹریٹ کیا گیا ہے. اب اس موقف کے حوالے سے اگر ہم دونوں سائڈز اس کی دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کوئی سازش کا سراغ نہیں لگا پائے. ہمیں کوئی ایسا سراغ نہیں ملا کہ کسی نے کسی کو پیسے دیے ہوں، کسی نے کسی کو فون کیا ہو کہ جناب یہ سازش ہوئی ہے. لیکن مداخلت یعنی جو بیانات وہاں پہ ایک وہاں کے سفارتکار نے ہمارے سفیر کے سامنے دیے، وہ بیانات یقیناً ایسے ہیں کہ جن سے مداخلت کا تاثر ابھر تھا، اور اس کا احتجاجی مراسلہ بھی امریکہ کو بھی دے چکے ہیں، اور امریکہ کے اندر بھی اور امریکہ کے سفارت خانے کو یہاں پر بھی دے چکے ہیں. اب یہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے اس سیاسی بیانیے کو کوئی قانونی تقویت مل سکتی ہے؟ یعنی انہوں نے ظاہر ہے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اور صدر کو خط لکھا ہے. صدر مملکت تو خیر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا جو طرز عمل ہے پچھلے کچھ عرصے سے وہ اپوزیشن کو اس پہ بڑا، جو موجودہ حکومت ہے اس کو بڑا اعتراض ہے کہ جناب یہ تو پی ٹی آئی کے طور پہ بیہیو کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہمیں ایسا کوئی کمیشن بنانا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اگر ایسا کمیشن بنانا ہے تو پھر ہمیں پھر اس کو ہم اس ڈومین میں چلے جائیں گے جہاں پہ خطرات شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہے. پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ وہ کسی بھی ملک کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، کہنا انہیں ذمہ داری سے چاہیے، لیکن بہرحال ان کے کہے ہوئے کی ریاستی نظام میں کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہوگی. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ہمیشہ کے لیے تعلقات منقطع کر دیے جائیں؟ کیونکہ اگر اس پہ کوئی کمیشن بنتا ہے اور کمیشن بن کے جو بھی اس کی فائنڈنگ ہو سکتا ہے وہ عمران خان صاحب کے جو حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو. اگر فرض کریں تو عمران خان صاحب کے حق میں وہ نہیں آتی، تو کیا عمران خان صاحب ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی ایک بڑی طاقت سے ڈسکنیکٹ کر لیں؟ یا عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقت سے ڈسکنیکٹ ہو جانا اس مراسلے کی بنیاد پہ وہ ایک چاہے ان کے حق میں آ جائے تو یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ وہ سوال ہے جو دراصل صرف عمران خان کا نہیں ہے. یہ سوال ایسا ہے کہ جس میں ریاست کے سارے ادارے، ریاست کا ہر فریق جو آپ اور میں بھی ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. جب ہم سب اس میں انوالو ہوتے ہیں تو ہم سب اس سے اثر انداز بھی اور ہم سب پہ یہ فیصلہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زندگیوں پہ اثر ڈالتا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ درست راستہ نہیں ہے، یہ درست حکمت عملی نہیں ہے کہ ہم اس میں عدالت کو انوالو کریں. عدالت کے سامنے وہ بہت ساری پیچیدگیاں خارجہ معاملات کی نہیں رکھی جا سکتی جو اس قسم کے کسی فیصلے کے لیے ضروری ہیں، اور جو اس قسم کے فیصلے کے لیے ضروری پیچیدگیاں عدالت کے سامنے جائیں گی اور پھر وہ پبلک کے سامنے آئیں گی تو وہ ان سے آپ مزید غلطیاں اور مزید پیچیدگیوں کا وہ شاخسانہ ہوں گی، وہ منبع و مصدر بن جائیں گی، معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے جس پہ عمران خان صاحب نے خود ایک دو بار یہ بات کہی ہے کہ ہمیں الیکشن میں جا کے سالو کرنا چاہیے کہ کیا میرا بیانیہ ٹھیک ہے یا موجودہ حکومت کا بیانیہ ٹھیک ہے. کوئی امریکہ کی طرف جانا چاہتا ہے یا دور رہنا چاہتا ہے، یہ دونوں عوام کی طرف چلے جائیں بجائے اس کے کہ آپ کسی اور طرف جائیں. ٹھیک ہے سعد صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو عوام کی طرف چلے جانا چاہیے، لیکن عدالت کا راستہ جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایشو، جیسے کہ بھی آپ اور حبیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس ایشو کا ہر پاکستانی کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے، یہ ایک پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے. اگر یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو نہیں ہے تو پتہ نہیں کون سا ہوگا.
تو اس کی کوئی نہ کوئی تحقیق تو ہونی چاہیے. میں حبیب صاحب سے ایگری نہیں کرتا کہ اس کے اندر کوئی کمیشن وغیرہ اگر بنے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے خارجی معاملات کے اوپر کچھ ہمیں مشکلات کا سامنا پڑے, لیکن خود مختار قوموں کو مشکلات کا سامنا پڑتا ہے, لیکن وہ اپنے مفاد میں درست فیصلے کرتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایلیگیشن کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی. ایک جو لیٹر صدر پاکستان کو لکھا گیا ہے وہ تو تقریباً انویسٹیگیشن کے پرسپیکٹو سے میننگ لیس ہے, اس وجہ سے کہ انکوائری کمیشن جو پاکستان کا متعلقہ قانون ہے جس کے نیچے کمیشن بنتا ہے, اس میں صدر پاکستان کی پاورز نہیں ہیں, اس میں وفاقی حکومت کی پاورز ہیں, تو صدر پاکستان شاید اس کے نیچے کمیشن نہ بنا سکیں. اور اس کے علاوہ اگر وہ اپنی طرف سے کسی سیل کو نامنیٹ کر کے بنائیں گے تو یہی ایلیگیشن ہوگی کہ یہ تو پی ٹی آئی کے ایک اپنے شخص نے ایک اپنا من پسند کمیشن بنایا اور انویسٹیگیٹ کر لیا. عدالت کے سامنے اس کے اندر 3 آپشنز ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ عدالت ہو سکتا ہے اس پہ کچھ بھی نہ کرے, جو کہ اس وقت ہو رہا ہے, یا جو حبیب صاحب نے بھی ابھی بات کی, ہو سکتا ہے عدالت اس لیٹر کو اگنور کر دے, اس کی ثوابدید ہے چیف جسٹس صاحب. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کو ایک پٹیشن میں کنورٹ کر دیں, کیونکہ آرٹیکل 184(3) کے اندر ضروری نہیں کہ ایک فارمل پٹیشن فائل کی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا ماضی کے اندر بھی, خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے کے اندر, اس پریکٹس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی ایک خط پہ, ایک خبر پہ سو موٹو ہوا ہے, اور یہ ایشو جب تک وہ ایشو آف نیشنل امپورٹنس ہو اور وہ ریلیٹ کرتا ہو عوام کے فنڈامنٹل رائٹ سے, تو یہ ایشو آف نیشنل امپورٹنس بھی ہے. اور ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہر بندے کی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے, تو فنڈامنٹل رائٹس کو افیکٹ کرتا ہے. تو عدالت اس کو 184(3) میں کنورٹ کر کے ایک پٹیشن کے طور پہ سن سکتی ہے. تیسری آپشن جو عدالت کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ عدالت جوڈیشل کمیشن ایک مقرر کر دے. فرق ہے دونوں کمیشنز میں. حکومت جو کمیشن مقرر کرتی ہے انکوائریز کمیشن ایکٹ کے نیچے, وہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہوتا, اس میں کوئی ریٹائرڈ جج یا کوئی ریٹائرڈ شخص ہوتا ہے. جب بھی کوئی حاضر سروس جج کوئی کمیشن کو لیڈ کرے گا تو وہ جوڈیشل کمیشن ہوگا, جس طرح ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا, دیگر کمیشنز بنے تھے. تو عدالت کے پاس یہ 3 آپشنز ہیں. عدالت آنے والے دنوں میں اس پہ کیا کرے گی یہ چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن کے پرسپیکٹو سے یہ 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ساتھ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بن جاتا ہے, عدالتی کمیشن بن جائے گا تو وہ تفتیش کس سے کروائے گا؟ ظاہر ہے تفتیش حکومت سے کروائے گا یا حکومتی اداروں سے کروائے گا. ہم دیکھ چکے ہیں کہ خود عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ تمام ادارے جو تفتیش کر سکتے ہیں, اس میں آئی ایس آئی ہے, وہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں موجود ہے, اس میں پاک فوج کے سربراہ موجود ہے, اس میں بحریہ کے سربراہ موجود ہیں, اس میں فضائیہ کے سربراہ موجود ہیں, اور اس میں دیگر اہم لوگ جو وزراء تھے وہ بھی موجود تھے. جب اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹینٹاماؤنٹ ٹو یعنی جو مداخلت کے قریب ترین ہے یہ زبان, تو اس کی بنیاد پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. تو یس, ان اداروں نے پہلے سے یہ طے کیا, سب وزیر اعظم کی موجودگی میں, عمران خان کی موجودگی میں, کہ یہ مداخلت ہے, لہٰذا اور ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں. یہ موقف ریاست کا آ گیا. اب اس کے بعد دوبارہ پھر میٹنگ ہوئی, اب وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب, اور پچھلے والے اعلامیے کی توثیق ہوئی اور کہا گیا کہ ہمیں کنسپریسی کی کوئی کنسپریسی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ادارے جو امکانی طور پہ تفتیش کر سکتے ہیں, وہ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم نے تفتیش کر لی ہے, اور ہمیں کنسپیریسی کا اس معنی میں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں سراغ نہیں ملا. تو اب آگے کیا جوڈیشل کمیشن کا جواز رہ جاتا ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ یہ معاملہ کمپلیکس ہے, پیچیدہ ہے, اس کو ہمیں جہاں پہ اس کو سیاسی موقف کے طور پہ ضرور اختیار کیا جانا چاہیے. پاکستانیوں کے, بہت سارے پاکستانیوں کے دلوں کی آواز ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, بلکہ انفیکٹ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے کہ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ جوڈیشل معاملہ ہے؟ اس پہ میرا خیال ہے کہ سوال اٹھتا ہے. سعد صاحب, جو سوال حبیب صاحب نے اٹھایا آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ میرے پاس بریک بھی آ رہی ہے, ذرا کوئک آنسر دیجیے گا. جی, سب سے پہلی بات کہ حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ اس کی انویسٹیگیشن کے اندر بہت سے مسائل ہوں گے. صرف یہ مسائل نہیں ہوں گے بلکہ تھوڑے پریکٹیکل ایشوز بھی ہوں گے کہ جو بھی جوڈیشل کمیشن ہو وہ سفارت خانوں سے انویسٹیگیٹ کیسے کرے گا, اس میں ہمارے معاملات فورن افیئرس کے کیسے ہوں گے. یہ بات حبیب صاحب کی درست ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن بہت مشکل ہوگی, انٹرنلی بھی, اداروں میں بھی, اور فورن آپریٹیوز کے ساتھ بھی, ٹو فگر آؤٹ کہ اس میں واقعی کنسپیریسی ہے یا نہیں ہے.
لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ یہ آسان ہوگا. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ عوام آدھی سے زیادہ عوام کا خیال ہے کہ کنسپریسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ساتھ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ کام ہونا چاہیے، اور آپ کی نظر میں جو راستہ عمران خان اختیار کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک